کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ جو حضرات ابھی تک قرآن کریم نہیں سیکھ سکے یا اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں تو گھر بیٹھے 30 منٹ روزانہ دے کر قرآن کریم تجوید اور ترجمے کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ کہ ہو سکتا تھا کہ کوئی بندہ دعائیں بھی نہ مانگتے، وقت روزہ رکھ لے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک اور معاملہ کیا کہ رمضان مبارک میں ایک رات ایسی بنا دی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ اگر کیلکولیشن کی جائے تو 1000 مہینے 83 ایئرز کے برابر بنتے ہیں۔ گویا جس خوش نصیب عورت نے شب قدر کی عبادت کر لی اس کو 83 ایئرز عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ گویا پوری زندگی کی عبادت کا ثواب ایک رات میں حاصل ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کام کتنا آسان! مگر پھر بندہ سوچتا ہے کہ سال کے 365 دن اور 365 راتیں، تو ہم تو اتنا نہیں جاگ سکتے کہ شب قدر کو تلاش کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ شب قدر رمضان المبارک کی راتوں میں ہوتی ہے۔ گویا 365 سے کام سمیٹ کر 30 راتوں میں کر دیا گیا۔ پھر بندہ سوچتا ہے جی 30 راتیں تو جاگنا بڑا مشکل، تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ دیکھو بھائی، رمضان کی آخری عشرے میں وہ رات ہوتی ہے، گویا 10 راتوں میں کام سمیٹ دیا گیا۔ پھر ذہن سوچتا ہے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، 10 راتیں جاگنا بھی مشکل، تو نبی علیہ السلام نے اور گیس لگا دیا، فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ گویا 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ کل 5 راتیں ہوئیں۔ اب بتائیں کہ اپنی بخشش کروانے کے لیے اور ساری زندگی کے گناہ بخشوانے کے لیے 5 راتوں میں عبادت کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو کمزور آدمی بھی کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، معذور بھی کر سکتا ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے 5 راتیں جاگنا۔ پھر اگر کوئی سوچے کہ جی پوری رات جاگنا تو بڑا مشکل، تو نبی علیہ السلام نے مزید آگے بتا دیا کہ اس رات میں ایک خاص وقت آتا ہے جب جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر زمین پر آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ تو وہ خاص نور کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول، 83 سال کا ثواب۔ اب سوچ آتی ہے کہ یا اللہ، ہمیں کیا پتا کہ رات کے کس وقت میں وہ نور کے لمحہ شروع ہو؟ تو قرآن مجید نے اس میں بھی آسانی کر دی، اتنا بتا دیا کہ وہ لمحہ جب بھی شروع ہوگا یہ حتی مطلع الفجر، وہ طلوع فجر تک رہے گا، یعنی روزے کے شروع ہونے کا جو ٹائم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سحری کے ختم ہونے کا وقت، وہ اس وقت تک برکتیں رہتی ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم آخری عشرے کی راتوں میں سحری وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر لیں اور آدھے گھنٹے میں ہم چند رکعت نفل پڑھ لیں، استغفار کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، قرآن مجید پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، تو معلوم ہوا کہ وہ جو بھی کوئی رات ہوگی اس کی برکت جب بھی شروع ہوگی تو اس نے طلوع فجر تک تو رہنا ہی ہے۔ تو گویا اس طرح ہمارے لیے لیلۃ القدر میں ثواب حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ تو یوں دیکھیے کہ نظر آتا ہے بڑا مشکل،
لیکن اگر کرنا چاہو تو کتنا آسان۔ اس کی مثال ایسے کہ ایک بندے نے خواب دیکھا کہ تم گھر سے باہر نکلو اور جو چیز تمہیں نظر آئے تم اسے کھاؤ گے تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ گھر سے باہر نکلا تو اسے اپنے سامنے پہاڑ نظر آیا، بڑا حیران کہ میں کروں تو کیا کروں، پہاڑ کو تو نہیں کھا سکتا۔ پھر اس نے کہا چلو میں چلتا تو ہوں۔ اس نے چلنا شروع کیا۔ اب جیسے جیسے چلتا گیا وہ چیز چھوٹی ہوتی گئی حتیٰ کہ جب اس کے قریب پہنچا تو وہ گڑ کی چھوٹی سی ڈلی تھی، اس نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ تو معاملہ ایسا ہی ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا اگر ویسے دیکھیں تو پہاڑ ہے، لیکن اگر نیت ہو، نیک ہو اور طلب ہو تو اس کا حاصل کرنا ہے بھی بہت آسان۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر میں اور گناہوں کی تو بخشش ہو جاتی ہے، چند گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں ایک شراب پینے والا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا دل کے اندر کینہ رکھنے والا۔ اب یہ جو کینہ رکھنے والا گناہ ہے یہ بہت عام ہے۔ کینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں دشمنی، بیر، حسد کسی کے بارے میں رکھنا۔ مردوں میں بھی یہ چیز بہت ہوتی ہے اور عورتوں میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ساس ہوگی تو بہو کے بارے میں، بہو ہوگی تو ساس کے بارے میں، اور اسی طرح بھائی بھائی کے دل میں کینہ، بہن بہن کے دل میں۔ آج کل شیطان نے کچھ معاملات ایسے ہمارے الجھا دیے کہ جتنے قریبی رشتے ہیں ان میں اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دی۔ تو دلوں کے اندر یہ جو کھوٹ آ گیا، اس کی وجہ سے انسان کی پھر بخشش نہیں ہوتی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں فرمایا کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں خالہ کے بارے میں ایک بات ہے جو نکلتی نہیں۔ فرمایا جب تک دل سے نہیں نکالو گے بخشش نہیں ہوگی۔ تو وہ نوجوان صحابی گئے، خالہ سے جا کر معافی مانگی، صلح و صفائی کی، واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان مبارک کی ان راتوں میں اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش ہے بھی تو ہم معاف کر دیں۔ بھئی اللہ رب العزت نے بھی تو ہمیں معاف کرنا ہے نا، تو اس معافی کے بدلے اگر ہم معاف کر دیں تو یہ کام کتنا آسان ہے کہ اللہ بس آپ سے ہم معافی چاہتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اور آپ کے بندوں کے بارے میں جو ہمارے دل میں رنجشیں ہیں ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سودا کرنے والا ہے جس کو کر لینا چاہیے۔ اور ایک قطع رحمی کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ قطع رحمی کرنے سے مراد یہ کہ جو رشتے ناطے توڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ذرا سی بات پہ بھائی سے بولنا چھوڑ دیا، بہن سے بولنا چھوڑ دیا، خالہ سے بولنا چھوڑ دیا، اس سے چھوڑ دیا۔ یہ جو قریبی رشتوں کو توڑنا ہے یا ان کو چھوڑنا ہے اس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ اس بندے کی بھی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ لیلۃ القدر میں ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ پھر رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری کرتے ہیں۔ کتنے جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں ذرا غور کیجئے کہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو کلب۔ ہر گھر والے 200، 500، 1000، 2000 بکریاں گھروں میں پالتے تھے، اور پورے قبیلے کی بکریاں اتنی تھیں کہ جب وہ باہر نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی ان جانوروں سے بھر جاتی تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی جانوروں سے بھر جاتی تھی، اتنے جانور ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں۔
تو نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی ہر رات جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ اب بکریوں کے بال کتنے ہوں گے ہم تو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ فارغ البال تھے، گنجے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا انہوں نے ایک لٹ سی لگوائی ہوئی اور بال سجائے ہوئے، تو میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ لٹ لگوائی؟ کہنے لگا جی میں نے بال ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ میں نے کہا بال ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں تو پھر پورے کروا لیتے۔ کہنے لگے حضرت ایک بال کا $1 انہوں نے لیا ہے اور میں نے $10,000 دے کر یہ 10,000 بال لگوائے ہیں، اور 10,000 بال بس اتنی سی لٹ نظر آتی تھی یوں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اگر اتنے سے بال 10,000 ہیں تو پورے سر کے بال کتنے ہوں گے، اور پھر اگر سر کے بال اتنے ہوتے ہیں تو ایک بکری کے جسم پہ بال کتنے ہوں گے؟ لاکھوں کی تعداد میں بال ایک بکری کے جسم پر ہوں گے۔ اگر ایک بکری کے بال اتنے ہیں تو جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بھر جاتی تھی تو ان بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ معاملہ کروڑوں سے بھی اوپر کا ہے۔ اتنے جہنمی ہر رات جہنم سے کیے جاتے ہیں۔ جب اللہ کی اتنے جوش میں ہے اور اتنے گناہگاروں کو معاف کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اپنا نام شامل کروانا کون سا مشکل کام ہے؟ تھوڑے سے آہوزاری کریں، رونا دھونا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، ہمارا بھی نام شامل ہو جائے گا اور ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور ہر رات یہی بخشش ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس رات قرآن اترا تھا۔ اس رات میں انسانوں کے گناہ ویسے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے اس رات میں کہ اس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اب وہ گھڑی کب ہوتی ہے ہمیں کیا پتا؟ حق تو یہ تھا کہ ہم 365 راتوں میں اس کو ڈھونڈتے، مگر اللہ نے کام آسان کر دیا۔ نبی اسلام نے بتایا کہ وہ رمضان مبارک کے اندر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 365 راتیں جاگنے کی ضرورت نہیں، 30 راتیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ 30 راتیں جاگنا تو بڑا مشکل کام ہے، تو نبی اسلام نے کام اور آسان کر دیا، فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو 20 راتیں اور نکل گئیں، باقی 10 راتیں رہ گئیں۔ پھر بندہ سوچتا ہے جی کہ 10 راتیں جاگنا بھی بڑا مشکل کام ہے، تو نبی اسلام نے کام کو اور آسان کر دیا، فرمایا آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں اسے ڈھونڈو، 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں بنتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ 365 میں سے 5 راتیں ہیں جن میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنی پڑے گی۔ اب بندہ سوچتا ہے جی کہ رات کو تو ہم تلاش کریں لیکن پوری رات جاگنا تو بڑا مشکل ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، نہیں جاگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کام کو اور آسان کر دیا۔ اللہ نے یہ تو نہیں بتلایا کہ وہ رات کی برکتیں شروع کب ہوتی ہیں، مغرب کے وقت شروع ہوتی ہیں، عشاء کے وقت، آدھی رات کے وقت، کتنے بجے۔ ایک بات بتا دی، فرمایا کہ وہ رات کو جب بھی خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ برکتیں مطلع فجر تک رہتی ہیں، یعنی جب روزے کا وقت ختم ہوتا ہے نا اس وقت تک رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی برکتیں رات کے جس وقت میں بھی شروع ہوں، جب وہ شروع ہوں گی تو پھر روزہ کا وقت شروع ہونے کا جو ہے نا سحری کا وقت وہاں تک رہیں گی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سحری کو 1 گھنٹہ پہلے کر لیں، وقت ختم ہونے سے پہلے، اور آدھا گھنٹہ جو ہے آخر کا بچا لیں
اس آدھے گھنٹے میں 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لیا کریں اور 10-15 منٹ بیٹھ کے دعا کر لیا کریں. جب بھی لیلۃ القدر ہوئی تو وہ وقت لیلۃ القدر میں ضرور آئے گا اور ہمیں لیلۃ القدر پانے کا اجر مل جائے گا. اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں اور 80 سال سے کم تو عمر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک رات اگر مل گئی تو پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ نے کام کو کتنا آسان کر دیا. تھوڑی سی ہمت کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے مغفرت کے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ پورا مہینہ غفلت میں رہا, اس نے نہیں خیال کیا, تو انسان کی فطرت ہے جب آخری دن آتا ہے نا تو اس کو احساس ہوتا ہے یار رمضان نکل گیا ہاتھ سے. پھر الوداع یا سحوری الوداع پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلی رمضان سے لے کر 29 رمضان تک جتنے مجرم جہنم سے بری کیے گئے تھے ان سب کا ٹوٹل آخری رات میں اتنے اور بری کر دیے جاتے ہیں. یعنی اگر 1 ارب ہر رات میں بری ہوئے تھے تو 29 ارب تو رمضان میں بری ہو گئے اور آخری رات میں 29 ارب اور بھی ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. اب جب اللہ کی رحمت کا معاملہ ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے بخشش کو پانا کون سا مشکل کام ہے. ایک بندے نے رمضان کی قدر نہیں کی, عید کا چاند نظر آ گیا تو اللہ نے ابھی بھی اپنی رحمت جو لیلت جو ہوتی ہے نا عید کی رات, اس کا نام ہوتا ہے لیلۃ الجائزہ. اس رات میں جنت کو خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے, صاف کیا جاتا ہے. تو جنتی حوریں پوچھتی ہیں فرشتوں سے کہ جنت کی صفائیاں ہو رہی ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ تو فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب وسلم کی امت پر خاص مہربانی فرمائی اور ان کے گناہوں کی بخشش کر دی. اب ان کو جنت ملے گی, اس لیے جنت کی صفائیاں ہو رہی ہیں. تو حوریں جنت کے جنتیوں کا انتظار کرتی ہیں. اس رات میں اگر کوئی بندہ عید کی رات میں عبادت کر لے تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اس سے آگے سنیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عید کا وقت ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے تو ہم جیسے غافل بھی چلے جاتے ہیں. جو جمعہ نہیں پڑھتے نا عید وہ بھی پڑھ لیتے ہیں چونکہ فنکشن ہوتا ہے نا. تو جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ کیوں اکٹھے ہیں مگر فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے 1 مہینہ مزدوری کی, اب یہ آپ سے مزدوری کی اجرت چاہتے ہیں, تنخواہ مانگتے ہیں. اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا عبادی و امائی, میرے بندوں میری بندیوں, تم نے روزے رکھے, تم نے تراویح پڑھی, تم نے رمضان شریف اس طرح سے گزارا, میں نے اس کے بدلے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا